وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالی بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے غفار ہیں۔ اپنے بندوں سے اللہ بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس کی چاہت، اس کی محبت کا مقابلہ دنیا کی کوئی ذات نہیں کرتی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں سے 70 ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دوستو، دنیا کے اندر ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، جان قربان کرتی ہے۔ میں نے کئی دن پہلے اخبار میں ایک رپورٹ پڑھی کہ اچانک ایک گھر کے اندر حادثہ ہو گیا، گیس سلنڈر پھٹ گیا، پورے گھر کو آگ لگ گئی۔ گھر کے اندر صرف اور صرف ماں اور ایک بچہ تھا۔ اب دونوں ایک وقت میں باہر آ نہیں سکتے، تو ماں نے کیا کیا، اس بھڑکتی ہوئی آگ میں بچے کو بشیٹ میں کمبل میں لپیٹ کر باہر پھینک دیا اور خود آگ کے حوالے ہو گئی۔ یہ ہے دنیا کی ماں محبت کرنے والی۔ جب میں میل اشارم مدرسے ممول حسنات میں پڑھ رہا تھا، میں نے اخبار میں ایک تصویر بھی دیکھی اور ایک خبر بھی پڑھی کہ ماں کسی کام سے سود سلف کی وجہ سے باہر گئی تھی، کسی خریے کی بات تھی۔ جب بچے کو گھر کے اندر بستر پر سلا کر گئی تھی، سودا لے کر جب واپس آئی تو دیکھا کیا کہ بچے کے سرا میں ایک ناک سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ذرا برابر بھی آواز کرتی یا سانپ کو مارنے کی کوشش کرتی تو غفلت میں وہ سانپ بچے کو ڈس دیتا۔ ماں کی ممتا سامنے آئی، سیکنڈ کے اندر فیصلہ کرتی ہے، بچے کو بچا کر سانپ کے سامنے اپنا ہاتھ کرتی ہے اور سانپ ماں کو ڈس دیا اور چلا گیا۔ ماں مر گئی، بچہ بچ گیا۔ یہ ہے دنیا کی ماں۔ واقعات میں آتا ہے ایک ماں اپنے بچے کو بڑی محبت اور پیار سے پالا، اس لیے کہ اس بچے کا باپ بچپن میں انتقال ہو گیا۔ اب ماں بچے کو اتنے لاڑ اور پیار سے پالی اور بڑا کی اور اپنی جان مال سب کچھ قربان کیا۔ بچے کی شادی بھی بڑی دھوم دھام سے کی۔ شادی کے بعد وہ بچہ بجائے ماں کے ہونے کے بیوی کا ہو گیا۔ اب ہر گھر کا مسئلہ تو ہے ہی ہے کہ ساس اور بہو کے درمیان میں انبن ہوتا ہی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا
کہ جب بھی ساس اور بہو کی لڑائی ہوتی ہے تو ہمیشہ بہو ہی جیتتی ہے. جو 25 سال تک ماں کا تھا وہ 5 سال بھی نہیں گزرتے بیوی کا ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو ساری دنیا اسے فریبی اور دھوکے باز کہتی ہے. کتنے ہمارے نوجوان ہمارے معاشرے میں پل رہے ہیں جنہوں نے اپنے ماؤں کو دھوکہ دے کر زندگی گزارتے ہیں, کبھی بھی انہوں نے کبھی دھوکہ نہیں کہا. ماں کو دھوکہ. میرے حال جب شادی ہوئی ساس اور بہو کے درمیان میں جھگڑا ہوا تو فیصلہ بیوی کی طرف ہو گیا. بیوی اپنے شوہر کو لے کر الگ گھر چلے گئی. پھر بھی دونوں کے درمیان میں انبن رہا ہی ہے. بیوی میں نے ایک قانون لگا دیا کہ تم تمہارے ماں کے گھر نہیں جاؤ گے. بھلا کوئی بچہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے ماں کو نہ دیکھے, وہ بھی بے سہارا ماں ہو. لیکن چھپتے چھپاتے بیٹا ماں کے گھر جانے لگا. جب بیوی کو پتا چلا تو بیوی نے قانون لگا دی کہ آج مجھے کسی انسان کی کلیجی کھانے کو دل چاہتا ہے. اب بہت سارے بیوقوف شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کی حلال خواہش تو دور کی بات حرام خواہش بھی پوری کرتے ہیں. جو شوہر اپنی بیوی کی حرام خواہش پوری کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دیوس ہے. دیوس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جورو کے غلام کو دیوس کہا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ایسے دیوس کو جہنم رسید کر دیں گے. جو بیوی کہے گی اسے ماننے والا شوہر نہیں غلام ہوتا ہے. جو بیوی کہے گی اسے ماننے والا شوہر نہیں نوکر ہوتا ہے. بیوی کے حلال خواہشات کے بجائے حرام خواہشات کو پورا کرنے والا وہ شوہر نہیں بلکہ دیوس ہوتا ہے, بے غیرت اور بے شرم بے حیا ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ایسے ہزاروں دیوس ملیں گے جو اپنی بیویوں کی غلط خواہش کو پورا کرتے ہیں, اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں اور رسول اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں. ایسے دیوس اور بیرو کے غلام کو میں کہتا ہوں کہ دنیا تو چل جائے گی, آخرت میں اللہ تعالیٰ کا چلے گا, اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جیسے بہت سارے نیک بندوں کو جنت کے حوالے کریں گے, ایسے کمینوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم کے حوالے کریں گے. اس لیے بیوی کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے, بہت ہوشیار ہونا چاہیے. بہت بڑی نیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں نیک تحفہ ہے وہاں شیطان کا ایک بہت بڑا جال بھی ہے اور جال بھی ہے, اللہ تعالیٰ بچائے. بہرحال بیوی نے کہا کہ مجھے آج کسی انسان کی کلیجی کھانے کے لیے دل چاہتا ہے. شوہر پوچھنے لگا کہ بیگم بھلا انسان کی کلیجی کسی دکان میں ملے گی؟ انسان کی کلیجی کہیں بکتی ہے؟ تو بیوی نے کہا ایک کام کرو, تمہاری ماں کی عمر ہو گئی ہے, ایک کام کرو کہ تمہاری ماں کی کلیجی لے کر آ جاؤ, میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی, اور تمہاری ماں کی جو زندگی دنیا کے اندر بہت مصیبت سے چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. آنکھوں میں پردہ پڑا تھا. شوہر جو فوراً گیا, ماں کے گھر گیا اور ماں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر اس کی کلیجی دل کے ساتھ لے کر بیوی کے گھر آ رہا تھا. راستے میں ٹھوکر لگتی ہے, بچہ گرنے لگتا ہے تو اس دل سے آواز آتی ہے کہ بیٹے سنبھل کر چل, کہیں تجھے ٹھوکر نہ لگ جائے. ماں اس کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اپنے بچے کی فکر کرتی ہے, مرنے کے بعد بھی اپنے بچے کا خیال کرتی ہے, مرنے کے بعد بھی اپنے بچے کے بارے میں غور و فکر کرتی ہے. اور زندگی میں تو ماں وہ نعمت ہے میرے دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اس سے بڑی سند کسی اور کے لیے نہیں دی جو سند کے ایک ماں کے لیے دی. فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت جیسی حسین چیز, جنت جیسی خوبصورت چیز, جنت جیسی جمیل چیز جس کے اندر بے لاس بے حساب نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے, یہ جنت اللہ تعالیٰ نے ماں کے خدموں کے لیے رکھی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے ہیں, پہلی سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہا, دوسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہا, تیسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہا. پوری تقریر سے فراغت کے بعد
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایک ایسا عمل دیکھا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا کہ بالکل سچ. حضور نے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ کسی نے دعا نہیں کی لیکن آپ نے آمین کہا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا. دراصل جب میں ممبر کے قریب ہوا جبرائیل آئے, ممبر کے قریب ہو کر بددعا کرنے لگے اور میں آمین کہنے لگا. دوستو حساب کر لو, فیصلہ کر لو کہ جبرائیل کی بددعا ہو, حضور کی آمین ہو, مقام ممبر کا ہو, وہ دعا کبھی رد ہو سکتی ہے؟ کبھی رد نہیں ہو سکتی. ارے آج کے گنہگار کو ہم جیسے علماء پر بھروسہ ہے, مولویوں پر بھروسہ ہے, ایک داڑھی بڑھانے والا بھی اگر حج پہ جاتا ہے تو دعا کی درخواست کرتے ہیں, اتنے بھروسے سے کرتے ہیں کہ یہ داڑھی بڑھا کر بھی وہاں دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی. ممبر کے پاس جبرائیل دعا کرے اور حضور آمین کہے, کیا وہ دعا رد ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل آئے, آ کر بد دعا کرنے لگے اور میں آمین کہہ رہا تھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جبرائیل بد دعا کرے اور آپ نے آمین کہا, آخر وہ کون سی بد دعا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا جب میں چڑھا تو جبرائیل نے بد دعا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ امتی ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور درود نہ پڑا. اللہ کے رسول کا نام آ جائے اور درود نہ پڑے مسلمان. درود پڑھنے کے بجائے آج کا مسلمان آنکھیں چومتا ہے, منہ بند کرتا ہے, کہتا ہے کہ اس سے میرا درود ادا ہو گیا. نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تو کہنا واجب ہے. جب کسی محفل اور تقریر میں ہزاروں مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کم سے کم ایک مرتبہ تو درود کا پڑھنا واجب ہے. اور عاشق کا کام یہ ہے کہ جب بھی درود کا حضور کا نام آ جائے تو درود پڑھنا شروع کر دیں. دل سے پڑھو, زبان سے پڑھو جب بھی, لیکن ایک مرتبہ تو زور سے کم اتنی آواز سے تو پڑھو کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے. بہت سارے مسلمان ایسے کہ ان کو درود تک پڑھنا نہیں آتا. افسوس. آپ نے سنا ہوگا کہ مدرسوں کے جلسے میں بچے ایک نعت پڑھتے ہیں, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہے نہیں؟ یہ چپکے نہیں, بالکل سچ ہے. ہر بیماریوں کا علاج اور ہر درد کا علاج اللہ تعالیٰ نے درود پاک کے اندر رکھا ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کوئی ولی بننا چاہتا ہے با کرامت والا ولی بننا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے درود پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پوری عزت سے اگر کوئی داخل اور حاضر ہونا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھے. جب دنیا کے اندر عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ سے قریب ہونا چاہتے ہیں, کیا کریں دنیا کے اندر؟ آپ سے قریب ہونا چاہتے ہیں. صحابہ کبھی بھی کوئی مسئلہ اپنے لیے نہیں پوچھتے تھے, اپنے ساتھ پوری امت کو شامل کر کے پوچھتے تھے. محدثین نے حدیث کی تشریح میں یہی فرمایا ہے کہ صحابہ کی زبان ہوتی تھی لیکن آواز پوری امت کی ہوتی تھی. صحابہ کی آواز ہوتی تھی, زبان ہوتی تھی, لیکن پوری امت کی آواز ہوتی تھی. صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے قریب ہونا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ میرے بھائی ذرا فیصلہ کر لو. 1.5 گھنٹہ کاؤنسلر ہے تو قریب ہونے کی کوشش کرتے ہو, 1.5 گھنٹہ MLA ہو تو قریب ہونے کی کوشش کرتے ہو, ایک کروڑپتی جو حرام کا کمانے والا ہے, سود کا کمانے والا ہے, چیٹی چلانے والا ہے, سود چلانے والا ہے, اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہو. اگر کوئی کرناٹک کا چیف ہے تو اس کی قریب ہونے کی کوشش کرتے ہو. کبھی آپ نے علماء سے جا کر پوچھا کہ اے مولانا ہم اللہ کے رسول کے قریب ہونا چاہتے ہیں, محبت کے معاملے میں, عشق کے معاملے میں, چاہت کے معاملے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے حضور کے قریب ہونے کے لیے؟ کبھی کوئی مسلمان آ کے پوچھا؟ اگر پوچھتا تو ان کو وہی جواب ملتا جو جواب کے حضور نے صحابی کو دیا. فرمایا کہ اے میرے لاڈلے تو کثرت کے ساتھ درود پڑھ, اور بالخصوص جمعے کے موقع پر کثرت کے ساتھ درود پڑھ, کل قیامت میں میرے قریب رہے گا. جمعے کے موقع پر ہمارا جمعہ تو غسل میں گزر گیا, ہمارا جمعہ تو سودے میں گزر گیا, ہمارا جمعہ تو خرید و فروخت میں گزر گیا, ہمارا جمعہ تو راستوں میں گزر گیا, ہمارا جمعہ تو دکانوں میں گزر گیا, ہمارا جمعہ تو بازاروں میں گزر گیا, ہمارا جمعہ تو غیبتوں میں گزر گیا, ہمارا جمعہ تو چغلی میں گزر گیا,
ہمارا جمعہ تو فیصلے میں گزر گیا، اس سے بڑی بدنصیب مسلمان کون ہو سکتا ہے کہ جو جمعہ جیسے عظیم الشان موقع پر حضور کے نام پر درود نہیں پڑتا۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے قبر کو نور سے منور فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ دوستوں، انہوں نے ایک فضائل اعمال کتاب لکھی ہے، آج ہر گھر کے اندر الحمدللہ موجود ہے، ہر مسجد کے ممبر پر وہ کتاب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے بلند مقام دینا چاہتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اسے عزت عطا فرماتے ہیں اور بلند مقام دیتے ہیں۔ فضائل اعمال، اس زمانے میں کسی ایک بزرگ نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے۔ ایک بزرگ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، یا رسول اللہ، اب اس وقت آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اب اس وقت میں سب سے زیادہ شیخ الحدیث محمد زکریا سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اس زمانے کی بات، خواب دیکھنے والے نے دیکھا، پتا بھی ہو گیا کہ اللہ کے رسول شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، جس سے حضور محبت کرے اس سے ہم بھی محبت کرے۔ فیصلہ کر کے کاندھلا جاتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتے ہیں اور پورے خواب کو بیان کرتے ہیں۔ وجہ پوچھتے ہیں کہ حضرت، اللہ کے رسول آپ سے محبت کرے، یہ تو ہر جگہ پایا جاتا ہے کہ گنہگار سے گنہگار بھی حضور سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ بہت کم پایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کسی اپنی امتی سے محبت کرے، اس کا راز کیا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پیارے، بات دراصل یہ ہے کہ جمعے کی عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک جہاں میں عصر پڑھتا ہوں وہی مغرب تک بیٹھ جاتا ہوں، اور ہر جمعہ الحمدللہ 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ 50 پر 2 سال سے جاری ہے۔ کتنے سال سے؟ 50 پر 2 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر جمعہ بعد نماز عصر تا مغرب درود بھیجنے کا سلسلہ وہ بھی 50 پر 2 سال سے جاری ہے۔ کم سے کم میرے بھائی آج یہ جو فیصلہ کرے کہ رمضان کے 4 جمعہ تو اس کی پابندی کروں گا میں۔ 50 پر 2 سال کی زندگی کس کے بھروسے میں آئی ہے، کس کے اگریمنٹ میں آئی ہے، کس کے کھاتے میں آئی ہے؟ کم سے کم یہ فیصلہ تو کر لو اس بھرے بجے میں جمعے کے موقع پر مسجد میں بیٹھ کر کے آج سے لے کر رمضان کے ختم تک جتنے جمعے آئیں گے انشاءاللہ تعالی صبح انشاءاللہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک اسی جگہ پر بیٹھ کر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں گا۔ آج کا مسلمان تو ایسا ہے، کہاں عصر سے لے کر مغرب تک بیٹھے گا؟ رمضان میں بھی نماز کا ہو گیا، رمضان میں بھی تراویح کا چور ہو گیا، رمضان میں بھی روزے کا چور ہو گیا، رمضان میں بھی نیکیوں کا چور ہو گیا۔ بدقسمت ایسا ہے کہ رمضان میں بھی داڑھی بنا رہا ہے، رمضان میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، رمضان میں بھی سود کھا رہا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو دیکھ لو، آئینہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئینے میں صورت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری صورتوں سے آئینے کو بھی شرم آ جائے گی۔ دل میں روزہ رکھنے والا مسلمان رات کے ترائیوں میں غائب ہو گیا۔ مسجد ویران، مسجد مرثیہ پر رہی ہے، کوئی مسجد نیچے کی فل ہے تو اوپر کی ہاف، اس کے بعد خالی، کوئی مسجد نیچے کی خالی ہے، آدھی خالی ہے، پوری خالی ہے۔ کہاں جاتے مسلمان رمضان المبارک کے مہینے پر؟ تراویح کا انتظام اور اہتمام نہیں کرتا مسلمان، کہتا ہے کہ میں وہاں پڑھ لیا، میں وہاں پڑھ لیا، میں وہاں پڑھ لیا۔ یہ یکساں تراویحوں کا انتظام کرنے والے ہیں نا، یہ مسجدوں کے دشمن ہے، یہ منافقوں سے بھی بدتر ہے۔ یہ ایکسٹرا تراویح کا انتظام کسی نے شادی محل میں کر لیا، کسی نے کمپلیکس میں کر لیا، کسی نے کور بلڈنگ میں کر لیا۔ یہ تو مسجدوں کے دشمن ہے اور شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں نماز کے بہانے میں بھی کم از کم یہ مسلمان مسجد کو نہ جائے۔ ارے اپنا گھر خالی کر کے دوسروں کے گھر بھرنے والے عقل مند نہیں ہوتے۔ اللہ کا گھر تباہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ کوئی 10 بجے سے تراویح شروع کیا، کوئی 11 بجے سے تراویح شروع کیا۔ تراویح کیا کسی باپ کی جاگیر ہے؟ 8:30 بجے جھٹ مار کر آنا پڑے گا، تراویح جماعت کے ساتھ وقت پر پڑھنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا دکان اول ہے، تراویح بعد میں ہے۔ جب مسلمان رمضان کے مہینے میں دکان کو قربان نہیں کرتا، تجارت کو قربان نہیں کرتا، بزنس کو قربان نہیں کرتا، وہ کان کھول کے سن لے، اگر خدا ضد پہ آ جائے تو ہم جیسے گنہگاروں پر جنت بھی قربان نہیں کریں گے۔
خدا سے ٹکر نہ لو، خدا سے مقابلہ نہ کرو، مسجدوں سے ٹکر نہ لو، مسجدوں سے مقابلہ نہ کرو۔ اگر ریگولر کسی مسجد کے اندر 10 بجے جماعت چلتی ہے جو رمضان میں بھی ہو یا رمضان کے علاوہ، تو اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے، جائز و ناجائز کا پتہ میں دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن یہ تو تراویح کا مذاق ہو گیا کہ کوئی شادی میں ہی انتظام کر لیا کہ 10 دن میں تراویح ختم کر دو، 20 دن یہ چھت مارتا ہوا پھرے گا، 15 دن میں تراویح ختم کرو، 15 دن یہ جب سب کبھی سٹی مارکیٹ میں تم کھائے گا، کبھی شیواجی نگر میں تم کھائے گا، کبھی برگیڈ روڈ میں انڈا روٹی کھائے گا، چلا کرے گا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو 3 وقت تراویح کا انتظام کر سکتے تھے، 8:30 بجے کی ایک جماعت رکھتے تھے، 10 بجے کی ایک جماعت رکھتے تھے، 12 بجے کی ایک جماعت رکھ سکتے تھے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یکساں تراویح کا انتظام کرنے والے، کان کھول کر پھوڑ کر سن لو، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جو آدمی مسجد چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے گھر کو جلا دوں، میں میرے ہاتھوں سے اس کے گھر کو جلا دوں، کسی اور کو بول کر نہیں، کسی اور سے چنگاری لگانے کا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کوئی آدمی اپنے گھر میں فرض نماز پڑھتا ہے، جماعت خاص کا انتظام کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے ہاتھوں سے اس کے گھر کو جلانا چاہتا ہوں جس نے اللہ کے گھر کو برباد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ مسجد کو آؤ میرے دوستو، یہاں تراویح پڑھو، مسجدوں کا اپنے محلے کے اندر تراویح کا انتظام خاص کرو، اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرو۔ ہاں اپنے محلے کی مسجد فل ہو گئی ہے، آپ کو کھڑنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اس صورت میں دوسری جماعت کا انتظام کرتے ہیں یا دوسری جگہ تراویح خاص کا انتظام کرتے ہیں تو چلو تھوڑی اجازت مل سکتی ہے۔ اپنی مسجد کے صفے ماتم برس رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، مرثیہ پڑھ رہی ہے، ویران ہو رہی ہے، اور آپ ایک شٹ کے اندر انتظام کرے ہیں، ایک گیرج کے اندر انتظام کرے ہیں، وہ شادی محل جس میں 11 مہینے کرتوت عورتیں آتی تھی، بے حیا عورتیں آتی تھی، ننگی عورتیں آتی تھی، ویڈیو گرافر آتا تھا، ویڈیو پکڑنے والا آتا تھا، کمینے بھی گھستے تھے، رزیل بھی گھستے تھے، سودخار بھی گھستے تھے، ایسی شادی محلوں کے اندر 11 مہینے آپ ننگا ناچ کیا اور 1 مہینہ آپ نے تراویح کا انتظام کر لیا۔ کسی زمانے میں کسی آدمی نے کہاوت کی کہ بلی سوچوں میں کھاتا ہچ کو گئی، دلی سوچوں میں کھاتا ہچ کو گئی، 11 مہینے لوٹے 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 لوٹے، ایسا لوٹے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اب اپنی شادی محل کی خیر و برکت کے لیے، اپنے دکان کے خیر و برکت کے لیے، اپنے گیرج کے خیر و برکت کے لیے، اپنی بلڈنگ کی خیر و برکت کے لیے آپ نے خاطر صاحب کو 5,000 روپے یا 6,000 روپے آپ نے تحفہ دے کر پورے قرآن پاک سننے اور سنانے کا انتظام کر دیا۔ یہ دھوکہ تو آپ دنیا والوں کو دے سکتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کو دے نہیں سکتے۔ مسجد کو آؤ میرے دوستو، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں اللہ کی عبادت کرو۔ میرے حال بات کہیں سے کہیں گئی، عرض کر رہا تھا عصر سے لے کر مغرب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا انتظام کرو۔ بولو انشاءاللہ کریں گے؟ کم سے کم اتنی نیت تو کر لو، ہم کمزور ہیں، ہماری نیتیں بھی کمزور ہیں، ہے نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارا زمانہ 1450 سال دور ہو گیا، ہماری نیتوں میں وہ پاور نہیں، ہمارے ارادوں میں وہ پختگی نہیں، ہمارے نیتوں کے اندر وہ طاقت نہیں۔ صحابہ جتنے تھے اس سے زیادہ عمل کی خواہش کرتے تھے۔ انشاءاللہ عرض کروں گا میں صحابہ میں اور ہم میں کیا فرق ہے، صحابہ کی نیتوں میں ہم میں، ہماری نیتوں میں کیا فرق ہے۔ ہم کمزور، ہماری نیتیں بھی کمزور ہو گئی ہیں۔ کم سے کم یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں آنے والی 4 جماعت کو میں عصر سے لے کر مغرب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا احسان ہمارے باپ سے زیادہ ہے، جن کا احسان ہماری ماں سے زیادہ ہے، جن کا احسان سارے انسانوں سے زیادہ ہے، اس پیغمبر پر میں انشاءاللہ تعالی ہر جمعہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک 100 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ سے اگر قریب ہونا ہے تو کثرت کے ساتھ درود پڑھو۔ جس کے سامنے اللہ کے رسول کا نام گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے بدتر انسان پر حضرت جبرائیل نے بددعا دی ہے اور میں نے آمین کہا ہے۔ اور مسئلہ سن لیجیے، بہت سارے گھروں کے اندر تغرا لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا بھی نام ہے، محمد رسول اللہ کا بھی نام ہے،
لکھی ہوئی رائٹنگ پر اگر نظر پڑ جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامیس میں گرامی پر بھی اگر نظر پڑ جائے تب بھی آپ کے لیے درود پڑنا ہے. تب بھی کیا کرنا؟ بڑے شان سے لے لگا کوئی اتنا بڑا کمرہ لگا دے گھر کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ بھی کلمہ نہیں پڑا ہے. وہ کون کی بولتے نہیں 100 گز ماپیا کہتے 1 گز پھاڑیا نہیں کہتے، 100 گز ماپیا کہتے ہیں 1 گز پھاڑیا نہیں کہتے. اتنا بڑا کمرہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ دن میں نظر پڑ رہی ہے. ارے لکھ کر ہے کم سے کم میں زبان سے پڑھوں، نہیں پڑھے. اللہ کا نام اتنا بڑا، مکے کو گیا تو لے کر آ گیا جانی باز، مدینے کو گیا تو لے کر آ گیا جانی باز ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ ہم نے کبھی اس کی عزت کی ہے یا بے عزتی کی ہے؟ گھر ہے اتنا بڑا تغرا ہے، وہی تغرے کے نیچے کیا ہے؟ شیطان کا جنازہ بھی ہے نہیں؟ شیطان کا جنازہ بھی ہے. پھر کیا عادت، کیا محبت، کیا چاہت حضور سے چاہت ہوتی. میرے دوستوں کے جہاں حضور کا نام ہے وہاں ٹی وی کا ڈبہ نہیں ہوتا. ہم تو دھوکے باز ہیں، بہت بڑے دھوکے باز ہیں. اگر یہ دھوکہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ دیتے، ہم طلاق دینے سے پہلے وہ ہمارے سے کھلا لے لیتی تھی. یہ نبی کا صدقہ ہے کہ آج تک ایمان محفوظ ہے. اگر یہ دھوکہ نا کسی گرل فرینڈ کے ساتھ دیتے تو جوتے ملتے، کسی لڑکی کے ساتھ کرتے تو چپلیں پڑتی، بیوی کے ساتھ کرتے ہم طلاق دینے سے پہلے وہ خلا مانگ لیتی. ایسا غدار شوہر کے ساتھ میں زندگی کرنا نہیں چاہتی. پیدا ہونے سے لے کر بالغ ہونے تک، بالغ ہونے سے لے کر آج تک ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ ہی دھوکہ کیا ہے. پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے وجہ سے امت سے درگزر کر رہے ہیں. ورنہ میرے دوستوں ہم بھی نہ معلوم کہ آج گنیشا اٹھانے والوں میں ہوتے یا روزہ رکھنے والوں میں ہوتے، نہیں معلوم. ایمان چھن جاتا. اللہ کے ساتھ مذاق کرو گے، رسول اللہ کے ساتھ مذاق کرو گے، مکے مدینے کے ساتھ مذاق کرو گے تو لکھی ہوئی ریٹنگ پر اگر نظر پڑ گئی تو تب بھی آپ کو 1 مرتبہ تو کم از کم درود پڑنا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو بار بار موقع ملے گا تو بار بار پڑھتے رہیے، کثرت سے پڑھتے رہیے، درود کثرت سے پڑھتے رہیے. جیسا کہ حضرت حسن بصری نے فرمایا ولی با کرامت اگر بننا چاہتا ہے تو کیا کرنا؟ کسی خبر کا مزاور بن جانا. کرامت والا ولی بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کسی خالی خبر کا مزاور بن جانا. لمبے لمبے بالا جھوڑو، کلر کلر کے کپڑے پہنو، عورتوں کو سینے سے لگاؤ، اونٹ مٹی کے جھاڑو کے کٹے جلاؤ، پھول کی تجارت کرو، نارنگ کی تجارت کرو، اونٹ مٹی کی تجارت کرو، بچوں کا بیپار کرو، کسی کو بالغ بنانا ہے تو بنائے تو ولی با کرامت بن جاؤ گے. ادھر سے چاقو چبایا ادھر نکالیا، ادھر سے چاقو چبایا ادھر نکالیا، ادھر سے چبایا ادھر نکالیا. اللہ حفاظت فرمائے. حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ولی با کرامت اگر بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے. ارے ولی بننے کی کسی کو خواہش نہیں ہے کیا؟ نہیں حضرت، ولی بنیا تو ٹی وی چھٹ جائے گی، ولی بنیا تو داڑھی آ جائے گی، ولی بنیا تو تہجد اٹھنا پڑے گا، ولی بنیا تو مغرب کے بعد اوابین پڑھنا پڑے گا. نہ رہو معاشرے بجے بانسری بجے ولی بننا بھی نہیں ہے، داڑھی چھوڑنا بھی نہیں ہے، ٹی وی چھوڑنا بھی نہیں ہے، تہجد اٹھنا بھی نہیں ہے، اوابین پڑھنا بھی نہیں ہے، اشراق اور تاج بھی بننا نہیں، پڑھنا نہیں ہے. ارے ولی بننے کی کوشش کرو. ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست کو ولی کہتے ہیں. اللہ کے دوست کو ولی کہتے ہیں. جو اللہ کا دوست بن گیا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ دنیا میں اسے کوئی ٹینشن ہے، نہ آخرت کی پریشانی میں اسے کوئی پریشانی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آخرت میں اللہ کے دوستوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. دنیا میں وہ ممبر میں چڑھا کے نہیں چڑھا، لیکن اللہ اپنے دوستوں کو حشر کے میدان میں نور کے ممبر پر بٹھا کر مغفرت کا پروانہ دیں گے. نور کے ممبر پر بٹھا کر کس کا پروانہ دیں گے؟ مغفرت کا پروانہ دیں گے کہ اے میرے دوست تیرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو سیدھے جنت کو چلے جا. بتا کہ تجھے کیسی جنت چاہیے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ فرمائے گا کہ تجھے کیسی جنت چاہیے، کیسی جنت چاہیے. بندہ اللہ کا دوست کہے گا جنت تو میں دیکھا ہی نہیں مولا، لیکن میں آج تیرے دربار میں عرض کر رہا ہوں کہ تجھے جو جنت پسند ہے وہ جنت عطا فرما. اللہ گھٹیا چیز کو پسند نہیں کرتے، اللہ اعلیٰ چیز کو پسند کرتے. جب بندہ اپنی ذمہ داری کو اللہ کے حوالے کرتا
है तो अल्लाह ताला उसे बेहतर से बेहतर चीज अता फरमाते हैं। ये अल्लाह का देश बनने का फायदा है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो दुनिया के अंदर अल्लाह से बेइज्जती करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला न दुनिया में न आखिरत में उनको कोई टेंशन देते हैं, न कोई परेशानी होती है, बल्कि मुसीबतों में उनको मजा आने लगता है। बकार आती है तो मजा आने लगता है, ठोकर लगती है तो मजा आने लगता है, पेट में खाना नहीं गया तो मजा आने लगता है। मुसीबतों पर अल्लाह के दोस्तों को मजा आता है। तो मेरे हाल अर्ज मुझे कुछ और अर्ज करना है कि हजरत जिब्राइल आए और पहली बद्दुआ क्या थी? पहली बद्दुआ ये दी कि या रसूल अल्लाह, आपका उम्मती हलाक हो जाए जिसके सामने आपका नाम आए और दरूद न पड़े। अब एक मसला यहां फिर याद आ रहा है मुझे कि अगर कोई आदमी क्या सच में दरूद, अब जैसा कि तकरीर की कासत किसी भी मौलवी की आप सुनते हैं उसमें हुजूर का नाम आ जाता है, क्या दरूद पढ़ना है? हाँ, मुस्तहब तो यही है कि आप दरूद पढ़ना। अब यहाँ बीच में और एक मसला आ गया कि यहाँ जरा वो पार्टी के ही नहीं, वो पार्टी के तो समझ गए। देखिए मौलाना हमें बोले नहीं कभी दरूद पढ़ना, तो बोल को तुम्हें दरूद के मुखालिफ ही नहीं, दरूद के मुखालिफ नहीं। एक जगह दरूद नहीं पढ़ेंगे अगर हुजूर का नाम भी आ जाए या आयत दरूद भी आ जाए। क्या कि अगर कुरान पढ़ रहे इमाम साहब कुरान पढ़ रहे नमाज में और पीछे आप लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान की आयत आई वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ गया, पीछे अगर आप दरूद पढ़ेंगे तो आपकी नमाज टूट जाएगी। कुरान की आयत आ गई मुहम्मद रसूलुल्लाह, अब मोहम्मद का नाम आ गया, इमाम साहब पूरे खिरात के साथ मोहम्मद कह रहे हैं और आप पीछे अगर दरूद पढ़ लेंगे तो नमाज की हालत में तो आपकी नमाज टूट जाएगी। कब दरूद पढ़ना? नमाज के बाद दरूद पढ़ना है, नमाज की हालत में दरूद नहीं पढ़ना। कुरान की आयतों में से एक आयत है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना इला आखिरिह, ये आयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के लिए नाज़िल की गई है। ये आयत अगर तकरीर के दरमियान बयान की जाती है, तिलावत की जाती है तो उस सूरत में दरूद पढ़ो। अगर ये आयत नमाज में तिलावत की जाती है तो उस सूरत में अगर कोई आदमी दरूद पढ़ता है तो उसकी नमाज टूट जाएगी, इसलिए कि ये जगह दरूद पढ़ने का नहीं, अल्लाह की इबादत करने का है। अल्लाह के रसूल अब दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते थे, दूसरी सीढ़ी पर जब चढ़ते हैं आमीन कहा, वजह यह है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ दी या रसूल अल्लाह, आपका वो उम्मती हलाक हो जिसकी जिंदगी में रमजान आए और उसकी मग़फ़िरत न हुई हो। इंशाअल्लाह वही तो मेरा मौजू है, आपका भी मौजू है। तफसील सवाल करूंगा कि रमजान आकर किसकी मग़फ़िरत नहीं होती, रमजान आकर किसकी मग़फ़िरत होती है ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। रमजान आकर किसकी मग़फ़िरत नहीं होती इंशाअल्लाह आज बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला वक्त में बरकत अता फरमाए। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत का वो उम्मती हलाक हो, तबाह हो, बर्बाद हो, उजड़ जाए जिसकी जिंदगी में रमजानुल मुबारक आए और उसकी मग़फ़िरत न हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां रहमतुल लिल आलमीन थे, बावजूद इसके हुजूर ने पूरे जज्बे के साथ आमीन कहा कि ऐ जिब्राइल, तुम्हारी दुआ तो क्या बल्कि मेरी ख्वाहिश भी यही है कि वो हलाक हो जाए। आमीन का मतलब क्या है? आमीन 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 बोले तो बोले, आमीन बोले तो क्या? आमीन का माना आता है कि ऐसा ही है जो तुम कहते हो वही मेरी ख्वाहिश है। हज़रत जिब्राइल को हुजूर ने आमीन कहा, क्या मतलब कि जिब्राइल तुम्हारी बद्दुआ तो क्या बल्कि मेरी ख्वाहिश भी यही है कि मेरा उम्मती हलाक हो जाए वो जिसकी जिंदगी में रमजान आए और उसकी मग़फ़िरत न हो। दोस्तों, मैंने कई मरतबा अर्ज़ कर दिया कि माँ की बद्दुआ से कोई बच्चा बच नहीं सकता, वली की बद्दुआ से कोई आम बच नहीं सकता, उस्ताद की बद्दुआ से कोई शागिर्द बच नहीं सकता, मजलूम की बद्दुआ से कोई जालिम बच नहीं सकता। जब ये लोग गुनहगार होकर भी बद्दुआ करें कि उनकी बद्दुआ लग जाए, मेरे आका तो बख्शे बख्शाए गए हैं। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। के पैगंबर, तमाम अंबिया तो मासूम है लेकिन आपकी क्वालिटी ही कुछ और है। हजरत आदम मासूम, हजरत नूह मासूम, हजरत इब्राहिम मासूम, पूरे 1,80,000 अंबिया तो मासूम है लेकिन आपकी क्वालिटी ही कुछ और है। हर नबी के साथ एक शैतान होता था लेकिन उस शैतान ने हर नबी को तकलीफ दिया। आपकी क्वालिटी ऐसे है कि आपके साथ भी एक शैतान पैदा हुआ, आपके सदक़े में वो शैतान भी मुसलमान हो गया।
آپ کے قریب رہنے والے شیطان بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. حضور نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. اب وہ شیطان ہمیشہ اس بات میں رہتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے ایمان سے ہٹا دے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات صحابہ کے درمیان میں عرض کی, فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے ساتھ ہی کا شیطان پیدا ہوا یا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا جو تمہارے شیطانوں سے زیادہ سخت میرا شیطان تھا, لیکن اللہ نے میرے شیطان کو مسلمان بنا دیا. اب وہ شیطان جب مسلمان ہوا, اسلام قبول کیا, اب وہ حضور کو نہ تکلیف پہنچائے گا, نہ حضور کے دل میں وسوسے ڈالے گا, نہ حضور کو غلط راستہ بتائے گا, بلکہ مزمل کا ایمان یہ ہے کہ اگر وہ غلط راستہ بھی بتائے جناب محمد رسول اللہ تو پھر میرے آقا اس راستے پر چلنے والے نہیں ہیں. جو ہدایت کے سامان بن کر آئے تھے, ذریعہ بن کر آئے تھے, وہ ہدایت سے دور ہو نہیں سکتے. میرے آقا تو ہدایت سے سراپا, ان سے وہ کبھی غلط راستے پر نہیں جا سکتے. ایسے معصوم پیغمبر حضرت جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہتے ہیں کہ میرا امتی ہلاک ہو جائے جس کی زندگی پہ رمضان آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو. تیسری بد دعا کیا جو شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ اے پیغمبر آپ کا وہ امتی ہلاک ہو جائے جس کی جوانی پہ اس کے ماں باپ بوڑھے ہو اور اس نوجوان نے ان ماں باپ کی خدمت نہیں کیا, تو ایسا آپ کا نوجوان امتی تباہ ہو جائے. پیغمبر نے پورے جذبے کے ساتھ آمین کہا. وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا, بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں کرتا, بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں کرتا, ایسے نوجوان کے لیے جبرائیل کی بد دعا حضور کی آمین آج سے 1400 سال پہلے لگ چکی ہے. وہ سدھرے گا نہیں. جو بھی اولاد اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتی ہے وہ اولاد کبھی سدھرے گی نہیں, وہ اولاد کبھی اچھی زندگی گزارے گی نہیں, کیونکہ جبرائیل جو ملائکہ کے سردار ہیں ان کی بد دعا اور امام الانبیاء والمرسلین سرور کائنات کی آمین آج سے 1400 سال پہلے اس کے اکاؤنٹ میں داخل ہو چکی ہے کہ اب وہ سدھرے گا کبھی نہیں ہے. توبہ کر لو جس نے بھی ماں باپ کو ستایا ہے, تکلیف دیا ہے, برا بھلا کہا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ ماں باپ کو گالی دینا کے دور کی بات کہ فلا تقل لہما اف, اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ ظلم کرے تب بھی خاموش ہو جائے؟ وہی ظلمہ ہوں, اگر وہ ظلم کرے ماں باپ تو تب بھی خاموش ہو جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماں باپ ظلم بھی کرے تب بھی تم اس کے ظلم کو سہنا پڑے گا, ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. تم ماں باپ ظلم کرتے ہیں ان کو ان کے ظلم کی سزا تو ضرور مل جائے گی, لیکن اگر وہ ظلم بھی کرتے ہیں تو تب بھی اولاد کو ماں باپ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا اس وقت تک جب تک کہ ماں باپ سیدھا راستہ بتائے, سیدھے راستے پر سختی کرے, سیدھے راستے پر زبردستی کرے. اگر برے راستے پر سختی کرے, برے راستے پر زبردستی کرے تو وہی قرآن مجید کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کرنے کا حکم دے, تمہارے ماں باپ تم کو کفر کرنے کا حکم دے, تمہارے ماں باپ تم کو بدعت پر مجبور کرے, تمہارے ماں باپ تم پر حرام پر مجبور کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ماں باپ کی بات نہ مانو, فلا تطعہما, ان کی اتباع نہ کرو, وصاحبہما فی الدنیا معروفا, پھر بھی دنیا کے اندر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. بات مانو نہ کو لیکن دنیا کے اندر نیک سلوک کرو. بہرحال میرے دوستو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ماں باپ وہ شے ہے جو اپنی اولاد سے بے انتہا چاہتی ہے. جب دنیا کی ماں, دنیا کا باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے, ذرا فیصلہ کر کے اٹھو میرے دوستو کہ جس پیغمبر نے فرمایا کائنات کا خالق و مالک اللہ جل جلالہ اپنے بندوں سے 70 مرتبہ 70 درجے زیادہ وہاں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, تو اس پروردگار کی محبت کا عالم کیا ہوگا. جب ایک محبت رکھنے والی ماں اپنی اولاد کے لیے جان قربان کرے, مال قربان کرے, عزت قربان کرے, اب وہ 70 ماں کی محبت رکھنے والا اپنے بندوں کے لیے کیا نہیں کرے گا. مغفرت قربان کرتا ہے, جنت قربان کرتا ہے, رحمتیں قربان کرتا ہے, برکتیں قربان کرتا ہے. اس کی محبت ہی کی دلیل ہے کہ یہ رمضان المبارک اللہ نے عطا کیا ہے. میں نے ایک مثال دی, سوچ رکھی کہ جب بچہ ماں کے پاس آتا ہے, ماں اسے کپڑے پہناتی ہے,
اچھے کپڑے پہنا کر باہر بھیجتی ہے. اب بچہ راستے میں گیا, گلی میں گیا, مٹی میں گراؤنڈ میں کھیلتے کودتے اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں. اب وہ اندر آتا ہے, ماں دیکھتی ہے کہ ابھی میں نے کپڑے پہنائی بچے کو, بچے نے اپنے کپڑوں کو گندا کر لیا ہے. ایک دو تھپڑ ماں مارتی ہے ڈرانے کے لیے, پھر بچے کو بلا کر صاف کر کے پھر نئے کپڑے پہناتی ہے. ماں یہ نہیں کہتی تو گندے ہو گیا تو ہو گیا, اب تو میرا بچہ نہیں, میں تیری ماں نہیں, ایسا نہیں کہتی. بچہ 100 مرتبہ اپنے کپڑے گندے کرتا ہے, 100 مرتبہ ماں بچے کو کپڑے پہناتی ہے. بالکل ایسے ہی میرے دوستو گزشتہ سال بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان عطا فرمایا. رمضان پورا حاصل کرنے کے بعد اب جب ہم دنیا میں گئے 11 مہینے دنیا کے گرد غبار سے ہم لوگ گندے ہو گئے, دنیا کی محبت میں ہم گندے ہو گئے. جب پھر ہم رمضان میں آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رمضان عطا کیا. یہ مغفرت, یہ محبت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک عطا فرمایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رمضان ہے کیا؟ رمضان رمضان بولے تو کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا نام اتنا اچھا رکھا جس کے ایک ایک حرف پر تقریروں کا خزانہ موجود ہے. رمضان 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 بولتے نا, رمضان بولے تو کیا؟ رمضان کہتے ہیں عربی میں اس آگ کو جو لوہے کی زنگ کو جلا کر لوہے کو صاف کرتا ہے. اس آگ کو, ایسی ویسی آگ نہیں, وہ کھانا دال چٹنی پکانے کی انگار نہیں. بھدراوتی کب بھی جا کر ہی, ارے گئے نہیں گئے, بھدراوتی میں ایک آگ ہے جو لوہا پگھلا دیتی ہے, وہ بڑی پاورفل ہوتی ہے. اس سے کئی درجے زیادہ پاورفل آگ کو عربی میں رمضان کہتے ہیں. وہ آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ زنگ لگائے ہوئے لوہے کو اس آگ میں ڈالتے ہیں تو آگ کی گرمی اور تپش سے زنگ کٹ کر وہ لوہا اسٹیل بن کر باہر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آگ کا نام اس مہینے کو اس لیے رکھا کہ 11 مہینے دنیا کا جب زنگ مسلمان کے دل میں چڑھ جاتا ہے, رمضان کے مہینے میں جب انہیں داخل ہوتا ہے یہ بندہ, رمضان کی بھوک کی گرمی, رمضان کے پیاس کی گرمی, رمضان کے قرآن کے جذبے اور شوق کی گرمی, عبادتوں کی گرمی سے اس کے دنیا کا میل نکل کر وہ پکا مسلمان بن کر رمضان کے باہر نکل جاتا ہے. رمضان سے گناہ صاف ہوتے ہیں, رمضان سے خطا صاف ہوتے ہیں, رمضان سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے اس کا نام رمضان رکھا, رمضان. اب رمضان کے اندر کتنے حرف ہیں؟ را میم واو الف نون. کتنے حرف؟ 5 حرف. اللہ والوں نے بھی ایک ایسا نقطہ نکالے ہیں. واقعتاً یہ اللہ کا فضل تھا اور ان کی عبادتوں کا صدقہ تھا. رمضان کے 5 حرف, 5 حرف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 الگ الگ معنی رکھے ہیں. رمضان کے را سے اللہ کی رضا مراد ہے. رمضان کے را سے اللہ کی رضا, یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں میرے بندے تو مجھ سے راضی ہو جا اور اس مہینے میں وہ کام کر جو میں کہتا ہوں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں جو اللہ نے کہا. اللہ نے کہا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم کچھ نہیں کھاؤ گے. کوئی کھا رہا ہے؟ اگر آپ کے سامنے گرم گرم تاج ہوٹل کی چکن 65 لا کر رکھے, ہے کسی کی مجال کھانے کی؟ نہیں کھا سکتا. بہترین ٹھنڈا شربت لا کر رکھے, کوئی کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا. بھائی کھا لے, صبح کے 4 سے لے کر تو اب تک کچھ بھی نہیں کھایا. جب 2 گھنٹے کوئی بھوکا رہتا ہے تو بیوی کہتی ہے دیکھ کھا لو جی, بھوکے ہی تمہیں. 4 گھنٹے کوئی بچہ بھوکا رہتا ہے تو کہتی ہے ماں کہ بیٹے کھا لے, صبح سے تو بھوکا ہے. آج کسی کی ماں کو کہنے کی اجازت ہے, آج کسی کی بیوی کو کہنے کی اجازت ہے ارے میرے بیٹے 11 گھنٹے سے بھوکا ہے تو کھا لے؟ نہیں بول سکتی اور انہیں نہیں کہا سکتا. کیوں کہ اللہ کی رضا مقصود ہے وہاں پر.
بندہ یہ مظاہرہ کرتا ہے اللہ کے دربار میں کہ مولا میں کھانے والا جانور نہیں ہوں بلکہ تیری عبادت کرنے والا بندہ ہوں، تو جب کہے گا میں تب کھاؤں گا، تو جب کہے گا تب نہیں کھاؤں گا۔ یہ عملی میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور سنو خدا کا پیار، اور سنو خدا کا پیار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کو بنایا کب عالم ارواح میں سب سے پہلے حضرت آدم کو بنانے کا ارادہ فرمایا، قرآن میں بھی اس کا خاکہ کھینچا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے ملائکہ آ جاؤ۔ زمین و آسمان کے پورے ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بٹھا کر مشورہ کرنے لگا کہ میں ایک نئی مخلوق دنیا کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں جس کا نام انسان ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرا وائس ہوگا، وہ میرا نائب ہوگا، میں اپنی آدھی قدرت اس انسان کے ہاتھ میں دے رکھوں گا۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہماری عبادتیں تیرے سامنے ہیں، ہماری تسبیح تیرے سامنے ہے، ہمارے کیا کہتے ہیں ہمارے سجدے تیرے سامنے ہے، اور تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں اتر کر قتل و غارت گیری کرے گی، فساد کرے گی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، زمین میں اتر کر لڑائی جھگڑا کرے گی، قتل و غارت گیری کرے گی، تیری نافرمانی کرے گی۔ اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ اگر آپ اس مخلوق کو عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری عبادت میں کیا کمی نظر آئی؟ فرشتوں نے کہا اگر اس مخلوق کو اللہ آپ عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری عبادت میں کیا کمی پیدا نظر آئی؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ وہ بھی فرشتے، حدیث میں آتا ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں اب تک فرشتے مرتے نہیں، قیامت میں ان کو ایک مرتبہ موت آئے گی پھر ان کو زندگی مل جائے گی، حضرت اسرافیل کے سور پر ان کو موت آئے گی، ورنہ فرشتے مرتے نہیں۔ تو جب سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک اللہ ہی کی تسبیح بیان کریں گے۔ ابھی سے فرشتے چھوڑ کر بھی اللہ تعالیٰ نئے نئے فرشتے عبادت کے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے پوچھا حضرت جبرائیل سے، جبرائیل فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ رسول اللہ عرش کے نیچے ایک نہر ہے نور کی نہر، نور کی ندی، روزانہ ایک مرتبہ میں صبح سویرے فجر سے پہلے اس نہر پر غوطہ لگاتا ہوں، غوطہ لگا کر جیسے ہی میں اٹھتا ہوں تو میرے سر کے ہر بال سے ایک ایک بال سے 70,000 قطرے نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک قطرے سے 70,000 فرشتوں کو پیدا کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں؟ کوئی حساب ہو سکتا ہے؟ دنیا کا شاید کوئی حساب اور کیلکولیٹر آج تک پیدا نہیں ہوا ہوگا کہ جبرائیل کے کتنے بال ہیں، ہر بال سے 70,000 خطرے نکلے اور ہر خطرے سے 70,000 فرشتے پیدا ہو تو میرے دوستوں فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ کہاں بھی کو کتنی آپا 2 بچے پیدا کر ڈالی، پورے خاندان میں چرچے ٹوئنس ہو گئے، 3 بچے پیدا ہو گئے تو پیپر میں آ جاتی ہوں ہے نہیں؟ 2 بچے پیدا ہو گئے تو پورا خاندان میں چرچا، اسے 2 بچے پیدا ہوئے کتبا، اسے 2 بچے پیدا ہوئے کتبا، 3 بچے اگر پیدا ہو گئے تو میرے دوستوں وہ ہاسپٹل بھی آ جاتی تصویر میں، وہ پیپر میں بھی آ جاتا، اس کا نام بھی آ جاتا، کیا کی کدھر کی۔ انسان تو بہت کم پیدا ہوتے ہیں، وہ 2 بچے 3 بچے پیدا کرنے کے واسطے بھی ہمیں کا سال میں ایک مرتبہ پیدا کرتے ہی، 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال کو پوچھو نا کسی تو 20 کتنے بھی بچے تم نے حضرت تمہاری دعا سے اللہ کے فضل سے 2 بچے ہیں حضرت، ہماری دعا رہی تو 2 ہوتے گی نہیں 20 پر 2 ہوتے گی، ہمیں کب سے بھی تم نے 2 کو بول کے دعا کرے کہ ہمارے اوپر الزام لو، ہمیں تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم بھی بچے زیادہ دے اور اللہ ان کو بھی بچے زیادہ دے۔ جب انسان اتنے کم پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتنی کثرت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے پیدا کرتے ہیں۔ فرشتوں نے یہی کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اگر عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں مولا ہماری عبادت میں کون سی کسر نظر آئی، کون سی کمی نظر آئی کہ آپ انسان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔
یہ غیب کی باتیں ہیں. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ غیب کی باتیں ہیں. انی عالم مالا تعلم تم نہیں جانتے. یہاں ایک نقطہ یاد آ رہا ہے، عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤ. فرشتے جو اللہ کے قریب ہیں ان کو غیب کا علم نہیں ہے، تو پھر جنات اور شیطان کو کیسے معلوم ہو جائے گا؟ ہمارے پیر کو کیسے معلوم ہو جائے گا؟ عامل کو کیسے معلوم ہو جائے گا؟ غیب تو وہ ہے جو خود پیغمبر کو بھی معلوم نہیں تھا. قرآن پاک کی آیت ہے انی عالم الغیب لاستكثرت من الخیر. اگر میں غیب کو جانتا تو کثرت کے ساتھ میں خیر کا کام کرتا تھا. حضور فرماتے ہیں مجھے خود غیب کا علم نہیں تھا. جب حضور کو غیب کا علم نہیں ہے، ملائکہ کو غیب کا علم نہیں ہے، غیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عالم الغیب ہوں میں. اللہ فرماتے ہیں میں ہی غیب کو جاننے والا ہوں. پہلے کیا ہوا وہ بھی میں جانتا ہوں، آئندہ کیا ہونے والا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اللہ علیم بذات الصدور، کے تمہارے دلوں کے اندر پلنے والے ارادے بھی میں ہی جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. یہ مسلمان اللہ ہدایت دے کر، قرآن دے کر، حدیث دے کر، نبی کی شریعت دے کر اپنے عقیدے کو غلط کر دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ غیب کا علم ان کو بھی تھا ان کو بھی تھا. یہاں تک وہ یہ عقیدہ کر لیا ہے کہ غیب کا علم عاملوں کو بھی ہے. نہیں الحمدللہ. آپ کو سن کر تعجب ہوگا، میں بھی حضرت مولانا محمد میران صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عملیات سیکھا ہو گئی. غیب کا علم کسی کو حاصل نہیں ہوتا. 10 چیزیں لکھ کر رکھتے ہوئے لگا، کون سی بھی آیا تو وہ 10 بولتے ہی انہیں پہلے سے آنے والا ہل دھڑکے والا ہوتا، ڈرکت نہ جاتا سونے. وہ 10 میں سے 5 کی 6 کی نکل گئے. بہت بڑے حضرت ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا حضرت ہے، بہت بڑے حضرت بابو کیسا بول ڈالے. دیکھ ہمارے گھر کی بٹی کھول کر رکھ ڈالے رہے، دکان میں کیا ہوا، ہماری جورو کیسی، ہمارے بچے کیسے، کیا ہوا پورا بول رہی. کتنے بڑے حضرت بھی انہوں، حضرت بھی نہیں ادرک بھی نہیں، چور انہوں. سمجھ میں آئی بات ہے. غیب کا علم کسے معلوم؟ اللہ کو معلوم. فرشتوں نے جب اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چپ خاموش، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت عالم ارواح میں ہزاروں کروڑوں سال پہلے جواب دے دیا. اب جب پیغمبر کی امت روزہ رکھتی ہے، حدیث میں آتا ہے جب بندہ سحر کرتا ہے، سحری کرنے کے بعد روزہ شروع کرتا ہے، دن کے 11-12 بجے روزے کی گرمی سے تڑپنے لگتا ہے، لڑنے لگتا ہے، ترسنے لگتا ہے، جیب سوکھ جاتی ہے، ہوش سوکھ جاتے ہیں، کھانا ہے کھاتا نہیں، پانی ہے پیتا نہیں، بیوی ہے چھوتا نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے اپنے پیٹ کو پیٹ میں لگا لیا ہے، کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے. ویسے تو گناہ تو ہر وقت کرنا نہیں ہے، رمضان میں بھی گناہ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں آؤ آؤ، تم پیدا ہو کر کروڑوں سال گزر گئے، کبھی تم نے روزہ رکھا؟ یہ میرا بندہ پیدا ہو کر 15 سال نہیں ہوئے، آج روزہ رکھ رہا ہے. دیکھو اس کی رضا اور تمہاری عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ ملائکہ پر فخر فرماتے ہیں اس کی عبادت اور تمہاری عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ تم کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں، تم روزہ رکھتے بھی نہیں، تم کو روزہ بھی نہیں ہے. یہ کھانے والا ہے، دن میں 3 ٹائم کھانے والا ہے، 6 ٹائم کھاتا تھا، 12 ٹائم کھاتا تھا، گائے کی طرح اس کی زبان چلتی تھی، رات کو سونے تک کھاتا تھا، صبح کو اٹھ کر کھاتا تھا، کھانے کا بڑا شوقین تھا. کہ کھانے والا میرا بندہ صرف مجھے خوش کرنے کے لیے آج 12 گھنٹے کی بھوک کو برداشت کر رہا ہے، پیاس کو برداشت کر رہا ہے. اس کی بیوی حلال تھی، اسے چھونے جائز تھا، اسے ملاقات جائز تھا، اس سے پیار محبت جائز تھا، لیکن میری رضا کے لیے اس نے اپنی بیوی کو قربان کر دیا. فرشتوں تم گواہ رہو، اس روزے دار کو میں مجاہد سے زیادہ ثواب عطا کروں گا. یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاہدوا انفسکم بالجوع والعطش، اپنے نفس کو بھوک اور پیاس کے ذریعے سے روکے رہو، مجاہدہ کرو. کیوں؟ فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله، جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے والے کو مجاہد کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جہاد میں جانے والے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کیوں روزہ رکھتا ہے؟ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ بندہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور بندے کی خواہش بھی یہی ہونی چاہیے کہ میرا رب کیا ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے.
میرے دوستو ساری دنیا ہمارے سے راضی ہو، اگر اللہ ناراض ہو تو بتاؤ کہ اس کا فائدہ ہے نقصان ہے۔ ساری دنیا ناراض لیکن اللہ اس سے راضی ہو جائے تو پھر میرے دوستو اس سے بڑھتی کوئی نعمت کی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ نے راحت میں کیا، مصیبت میں بھی خدا کی رضا کو تلاش کیا، مصیبت میں خدا کی رضا کو تلاش کیا۔ کون؟ اللہ والے۔ بخار آتی شکایت نہیں کرتے، زخم لگتا شکایت نہیں کرتے، گردن کٹ جاتی شکایت نہیں کرتے، طبیعت خراب ہو جاتی شکایت نہیں کرتے۔ اسی لیے حضرت جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئے، آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ابو بکر کو کہو کہ آج کے بعد کبھی ان کو کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے، اللہ کا سلام ابو بکر کو آتا ہے، معمولی بات نہیں نا۔ تو حضرت جبرائیل جانے کے بعد جب ابو بکر آئے، اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر سے فرمایا ابو بکر ابھی جبرائیل آئے اور آ کر اللہ کا سلام تمہارے لیے پہنچا کر گئے۔ حضرت جبرائیل خوش ہو گئے کہ اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر، حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ آج کے بعد تم کو کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی، کیا تم بھی بیمار تھے جو مجھے پتا نہیں تھا؟ ہاں یا رسول اللہ کہ میں 7 سال سے بیمار ہوں۔ حضرت جبرائیل 7 سال سے بیمار ہے لیکن اللہ کے رسول کو پتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بڑی پیار اور محبت سے پوچھا کہ جبرائیل آپ بیمار اور مجھے پتا نہیں؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں عیادت کرتا، کیونکہ عیادت کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ کوئی بیمار ہے تو جا کر کیا کرنا چاہیے؟ اس کی عیادت کرنا۔ ابھی میں نے مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا بیمار کے پاس گئے تو بیمار ہم نہ بولتا نہیں دعا کرو بول کر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، بیمار تو تم کہو کہ دعا کرو، اس لیے کہ بیمار کی دعا تمہارے سے پہلے قبول ہوتی ہے۔ ابھی میں نے پڑھا تم کرتے، واہ اللہ تعالیٰ میری بھی کیا عجیب بچے ہے، بیمار کے پاس جاتے، بیمار تو ہم نہ بولتا تو دعا کرو حضرت ہمیں بھی اچھا، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا کرے، کبھی ہمیں بیمار کو بولے کہ دعا کرو بول کر دے نہیں بولے کہ ہم نہ ڈر انہیں ہم نہ دعا کرا تو ہمیں بھی کیا وجہ ہو جاتے کی بول کرتا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بیمار سے دعا کی درخواست کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں سے خاص طور پر دعا کی درخواست کرو تمہارے زمانے میں، کیونکہ 2 آدمی کی دعا وہ جیسا بھی ہے اللہ قبول کرتے ہیں، ایک مسافر کی ایک مریض کی۔ مسافر کی دعا سفر میں قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا بستر پر قبول ہوتی ہے۔ بیمار سے جا کر دعا کے تو سب محتاج ہے نا، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت سے دعا کی درخواست کی ہے۔ یہاں تک ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ اے عمر، اگر تم کو میرے بعد اگر تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو تو میرا سلام کرنا کہنا، اور اویس قرنی سے کہنا کہ محمد نے تمہارے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ رسول اللہ، سب کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کو بھلا کس کی دعا کی ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا تو سب کی ضرورت ہے، اویس قرنی پر مجھے اتنا بھروسہ ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ میری امت کے 70,000 گنہگاروں کو اویس کی سفارش پر جنت داخل کرے گا۔ کل قیامت میں میری امت کے 70,000 گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ اویس کی سفارش پر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دعا کی تو سب کو ضرورت ہے، دعا کی تو سب کو ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 آدمی سے کیا کرو؟ دعا کی درخواست کرو، ایک مسافر سے دعا کی درخواست کرو اور ایک مریض سے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ مسافر کی دعا سفر میں، مریض کی دعا بستر میں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ دعاؤں پر عقیدہ بھی ہونا چاہیے نا، دعاؤں پر بھروسہ بھی ہونا چاہیے نا، دعاؤں پر یقین بھی ہونا چاہیے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم بیمار ہو، اگر مجھے پتا چلتا تو میں تمہاری عیادت کرتا، کیونکہ عیادت کرنے والا آدمی جب کسی مریض کی جا کر عیادت کرتا ہے، جا کر آنے تک اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر ایک قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا اسے دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم اگر بیمار ہو یہ پتا چلتا تو میں تمہاری عیادت کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں کیسے میری بیماری کا اظہار کر سکتا؟ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دیا تو میں کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ آج میں تندرست ہوں۔ جو پروردگار 60 سال تک مجھے صحت میں رکھ کر 60 سال اگر بیماری میں رکھا تو کیا اس خدا کی میں شکایت کرتا پھروں؟ حضرت ابو بکر نے کیا عرض کیا؟ جو خدا 60 سال تک صحت میں رکھا،
कभी मैंने लोगों को ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे अच्छा रखा है, मुझे कान का दर्द नहीं है, मुझे आंख का दर्द नहीं है, मुझे दांत का दर्द नहीं है, मेरा हाथ टूटा नहीं, मेरा पैर नहीं टूटा। कभी मैं खुदा की सेहत का इजहार नहीं किया, तो खुदा की तरफ से दी हुई बीमारी का मैं कैसे इजहार कर सकता हूँ? ये बीमारी भी अल्लाह की तरफ से है। अगर अल्लाह ताला मुझे पसंद न करते तो मुझे बीमारी न देते। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ऐ अबू बकर, भला ये तो बताओ कि अब तो तुम्हारी बीमारी खत्म हो गई, 7 साल से तुमको क्या बीमारी थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, 7 साल से मुझे दांत का दर्द था। कितने साल से? 7 साल से दांत का दर्द था। हुजूर को पता नहीं, कभी तहज्जुद नागा नहीं, कभी फजर नागा नहीं, मामूली रत्ती सर का दर्द आगा तो 40-40 दिन मस्जिद की सूरत देखते नहीं हमें नहीं। जर्रा पाँव में दर्द, हाथ में दर्द, पेट में दर्द, मुसलमान तो दर्दों की चोटी होगा है। समझ में आई बातें? कहाँ देखेगा दर्द है नहीं है। अल्लाह की इबादत नहीं किया तो दर्द नहीं तो क्या दवा आएगी, सेहत मिलेगी? झुका तो उठने होता नहीं, उठा तो झुकने होता नहीं, बैठा तो खड़ने होता नहीं, खड़ा तो बैठने नहीं होता, दर्द ही दर्द है। 7 साल से हजरत अबू बकर सिद्दीक को दांत का दर्द था, लेकिन अबू बकर ने हुजूर को पता तक नहीं दिया और कोई नमाज नागा नहीं की, कोई इबादत नागा नहीं किया। जर्रा बहाना आ गया तो रोजा रखने का मसला पर तो एक साहब चीटी भी लिख कर दिए थे 4 ब्लॉक में, और फोन में भी पूछे कि हजरत रोजा कौन कौन छोड़ना सो, कौन कौन रखना पूछे तो तुम्ही, कौन छोड़ना सो रोजा? मैं बोला बड़ा अजीब सवाल है अभी तुम्हारा, एक काम करो, छोड़े तो तुम्हें छोड़ो, नहीं तो मंदिर छोड़ाओ खया नहीं। छोड़े तो तुम्हें छोड़ो, नहीं तो रोजा भी छोड़ने की चीज है क्या? कानून ऐसा नहीं तो उन्हें मुसलमान नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारी बीमारियों का इलाज अल्लाह ने रोजे में रखा है। तिरमिज़ी की हदीस है कि तुम्हारी बीमारियों का इलाज किसमें है? और इस वक्त में डंके की चोट में ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, फ्रांस, चाइना, अमेरिका को कहता हूं कि अगर तुम अपनी बीमारियों का इलाज करना चाहते हो और स्वाइन फ्लू से बचना चाहते हो तो आ जाओ हमारे रमजान में, तुम भी शरीक हो जाओ। कलमा भाग के पढ़ लेना, ईमान बाद में ला लेना, कम से कम रोजा तो रख कर देख लो कि रोजे का क्या अजर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज की एक ज़कात होती है और बदन की ज़कात रोजा है। रोजा बीमारियों को ऐसे दूर कर देता है जैसे साबुन कपड़े के मैल को साफ कर देता है। यकीनन मेरे दोस्तों के रोजे के अंदर अल्लाह ने सेहत को रखा है। और ये बात मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है कि खुदा की किसी इबादत में बीमारी है कि नहीं है। न नमाज में, न रोजे में, न ज़कात में, न हज में, न मिसवाक में, न वुज़ू में, किसी में इबादत में हुजूर की सुन्नत में अल्लाह के अहकामात में बीमारी है कि नहीं। बीमारियों को दूर करने के लिए ये इबादतें आई है, बीमारियों के शिफा के लिए ये इबादतें आई है। रोजा बीमारियों का इलाज है। हम तो कहते हैं कि रोजा रख कर देखो मजा क्या आएगा। रोजा छोड़ने की चीज है, रोजा छोड़ने की चीज नहीं, रोजा रखने की चीज है। रोजा छोड़ने वाला कौन मालूम? रोजा छोड़ने वाला आजकल मजाक भी कर लेते लोग, क्या भी रोजा क्या भाई क्या गुनाह करा, बोलो भाई रोजा रखना तो मजाक कर रहा है। एक नौजवान मेरे सामने जब ऐसे मजाक किया तो मैं कहने लगा फौरन मेरे सामने बैठो, कलमा पढ़ो, तुम्हारा ईमान टूट गया। इबादत गुनाह करने की सजा नहीं है, अपनी नेकियों को बढ़ाने और जन्नत के दर्जात बुलंद करने का जरिया है इबादत। नमाज पढ़े कभी मैं कौन सा गुनाह करो, बोलो नमाज पढ़ने के वास्ते तुम लगा पढ़ो, तुम लगा करते रहेंगे गुनाह, तुम लगा रखो, तुम लगा रख करते रहेंगे गुनाह। रोजा ऐसा नहीं है, रोजा नहीं रखने वाला बहुत बड़ा गुनहगार है। रोजा तो कोई मालूम नहीं रखता, तो अगर कोई तुम्हें रोजा नहीं है बोले तो फौरन तौबा करो, रोजा रख लो। अब से कब से सही कब करना नहीं, अब से रोजा बोले तो इफ्तार तक कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि मसला यही है रमजान के महीने में अगर कोई मुसलमान हिंदू 12 बजे इस्लाम कबूल किया है तो उसके 12 बजे से रोजा शुरू हो जाता है और मगरिब तक वो कुछ नहीं खा सकता। रमजान के महीने में अगर कोई नाबालिग बालिग हो गया दिन के 12 बजे, अब वो फिर इफ्तार तक कुछ नहीं खा सकता। कोई औरत हैज से दिन के 12 बजे पास हो गई,
मगरिब तक कुछ नहीं खा सकती। रोजे के वास्ते सहर सुन्नत है। जब पाक हो गए, जब ईमान कबूल कर लिया, सेहत ठीक हो गई, उसी वक्त से रोजा रखना पड़ेगा। जैसे कि रोजा दूसरे रोजे में कौन तो नहीं होगा, लेकिन इसके भूखे रखने का, रहने का सवाब तो उसे मिल जाएगा। रोजा कौन छोड़ता मालूम? हजरत मूसा के पास एक औरत आई, आकर कहने लगी कि मूसा, मेरे से 2 बड़े गुनाह हो गए, 2 बड़े गुनाह हो गए। हजरत मूसा पूछे क्या? एक जिना हुआ, उस जिना से होने वाले बच्चे को मैंने अपने हाथों से कत्ल कर दिया। हजरत ईसा को बड़ा गुस्सा आया, फौरन करे उठो यहाँ से चले जा, फौरन तेरे ऊपर नाजिल होने वाली लानत कहीं मेरे ऊपर भी नाजिल न हो जाए। वो औरत जैसे ही उठ कर गई, हजरत जिब्राइल हजरत ईसा के पास, मूसा के पास आए, आकर कहने लगे कि मूसा, वो औरत तौबा का रास्ता तलाश करते हुए आई और आप उसे रास्ता बताए बगैर भगा दिए। तुम्हारे निगाहों में वो जिना करने वाली और बच्चे को कत्ल करने वाली जितनी बुरी है, उससे ज्यादा कुछ लोग अल्लाह की निगाह में बुरे हैं। मूसा ने पूछा कि वो कौन लोग हैं? तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ता और रमजान के रोजे नहीं रखता, इस जानिया औरत से भी बदतर है। जो नमाज नहीं पढ़ता और रमजान के रोजे नहीं रखता, इस जानिया औरत से भी बदतर है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, आज छोटे छोटे बहाने पर हम रोजे छोड़ देते हैं। रमजान के महीने में नमाज नहीं पढ़ते मुसलमान, अल्लाह हिफाजत फरमाए। रमजान के महीने में नमाज नहीं पढ़ते, रमजान के महीने में रोजे नहीं रखते। ऐसे नौजवान पूछ रहा है कि हजरत कौन कौन रोजे छोड़ना चाहिए? मैं उससे कहा कि भाई, रोजे छोड़ने के लिए कुरान ने 2 ही लोगों को हुक्म दिया है। क्या? फमन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर मरीज हो तो रोजा छोड़ेगा, सफर में हो तो रोजा छोड़ेगा। कौन सा सफर? उस जमाने में जो ऊंटों का था, घोड़े का था, गधे का था, खच्चर का था, उस सफर में तकलीफ ज्यादा होती थी, घोड़ा हाँकना चलाना पड़ता था, रेगिस्तान का सफर था, जंगलों बयाबान का सफर था। ऐसे सफर में रोजा छोड़ने का हुक्म। लेकिन हमारे जमाने का सफर कैसा? पूरा एसी का सफर है, एयर कंडीशन का सफर है, पूरी सहूलत का सफर है, पूरे इत्मीनान का सफर है। हमारे सफर में जरा बराबर थकान नहीं। घर में रहेंगे तो थकान होगी, बीवी के सताने से, बच्चों के सताने से। अगर सफर को जाकर आ गया तो और थकान खत्म हो जाती है। क्या इस सूरत में भी वो रोजा छोड़ सकता है? हजरत फुक़हा फरमाते हैं, अगर उसका सफर आसान है, ये पता अगर उसको है, तो रोजा छोड़ने से रोजा रखना बेहतर है। हमारे सफर सब बड़े आसान, बल्कि सिटी सर्विस भी ऐसी हो गई है कि नहीं है? सिटी सर्विस ऐसी हो गई है। अब तो हमारी गाड़ियां भी इतनी आसान हो गई है कि गियर डालने की भी तकलीफ नहीं है। एक्टिवा चलाते तो हमें, ऐसे चलाते तो वही इतने आसान कि हम भी होते या मुसलमान जब नहीं करता। तो फिर मेरे दोस्तों, ऐसे सफरों से रोजा छोड़ने का हुक्म नहीं है, बल्कि रोजा छोड़ने से रोजे का रखना अफजल है। मरीज के लिए रोजा छोड़ना, मरीज बोले तो कौन? ऐसा मरीज कि अगर वो रोजा रखेगा तो उसके जान को खतरा हो, और उसके रोजा छोड़ने के लिए एक सही मुसलमान माहिर डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम रोजा रखोगे, दवा नहीं खाओगे वक्त पर, तो तुम्हारे लिए नुकसान होगा। तो ऐसे मरीज को रोजा छोड़ने की इजाजत है। फिर भी वो मरीज एक रोजे के बदले में 2 मिस्कीन को खाना खिलाना पड़ेगा, एक सत्ताई फित्र देना, या नहीं तो 2 वक्त का खाना खिलाना पड़ेगा। मामूली से मामूली बहाने पर जरा पेट का दर्द आ गया, जरा गैस आ गया, जरा कान में दर्द आ गया, जरा कहीं और दर्द आ गया, इस वजह से अगर आदमी रोजा छोड़ता है तो अल्लाह की लानत उस पर बरसती है कि रमजान जैसे महीने में वो रोजा छोड़े। इसीलिए हजरत जिब्राइल ने बद्दुआ की थी कि ऐ रसूलल्लाह, अल्लाह का वो उम्मती हलाक हो जिसकी जिंदगी में रमजान आए और उसकी मग़फ़िरत ना हो। रमजान में किसकी मग़फ़िरत नहीं होती? सबसे पहला नंबर उसकी मग़फ़िरत नहीं होती जो रोजे नहीं रखता। बकिया जो बातें हैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा तफसील के साथ आप हज़रात के सामने अर्ज करूंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको तमाम आलम इस्लाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सही माने पर रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। जिस रोजों से अल्लाह ताला खुश होते हैं उस रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन किराम, एक जरूरी ऐलान ये है, हजरत मौलाना मोहम्मद बदिउज़्ज़मा साहब नदवी क़ासिमी दामत बरकातुहुम शहर बेंगलुरु के मशहूर और मारूफ हजरात उलमाए किराम में से हैं।
جن کی زبان اور قلم سے امت کو بہت بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے، وقتاً فوقتاً وہ حالات حاضرہ اور اصلاح معاشرہ کے عنوان پر کتابیں لکھتی ہے، اور ان کی کتابیں عام انسانوں کے نزدیک تو دور کی بات، خود علماء کے نزدیک بہت ہی مقبول بھی ہے اور مشہور بھی ہے۔ قریب میں انہوں نے ایک کتاب کا اجرا فرمایا اور اس کتاب کا نام ہے کہ ہمارے معاشرتی مسائل اور ان کا حل۔ یہ کتاب ہر گھر کے اندر رہنا بالکل ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے اور اہم مسئلوں پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ اگر چاہیں لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیتے ہوئے جائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں حضرت معمول ہماری مسجد کے چندے کے متعلق آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے سے اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک نفل کو ایک فرض کا ثواب دیتے ہیں اور ایک فرض کو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ میرے دوستو، رمضان المبارک ویسے تو ہمارے پیسے رمضان میں جتنا فضول خرچی میں تباہ ہو جاتے ہیں، شاید کسی اور موقع پر اتنا پیسہ ہمارا خرچ نہیں ہوتا۔ سامنے کی جگہ کا خریدی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کا گھر ہے، ہمارا گھر ہوتا تو ہم جتنی فکر کرتے، شاید ہم کو اللہ کے گھر کی اتنی فکر نہیں ہے۔ اب موقع آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 اسکوائر فٹ زمین مسجد کے لیے خریدے گا، اللہ تعالیٰ اسے 70 اسکوائر فٹ زمین کا ثواب اور اجر عطا فرمائیں گے۔ موقع بہت ہی اہم ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائے۔ کوئی خالی ہاتھ اللہ کے لیے نہ جائے، چادر پکڑی جائے گی جو آپ کے پاس ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی ہمت ہے، جتنا جذبہ ہے، جتنا شوق ہے، یہ نیت کر کے بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ اس صدقے کے صدقے میں مولا کریم میرے روزے کو تو قبول فرما، زیادہ سے زیادہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔